وہ قراردادوں کے اندر یہ سما گیا، تو ایک کشمیر اسٹیٹ جو ہے اس کے بارے میں ایک جو واضح ہو گیا کہ یہ علاقہ جات جو ہیں یہ اس میں شامل ہیں۔ ابھی جو بات آپ کر رہے ہیں یہ بات پہلے بھی ہم کر رہے ہیں، بات بنیادی یہ ہے کہ ابھی جس جگہ پہ ہم کھڑے ہیں ابھی تو ہندوستان کا موقف کیا ہے؟ وہ یہ کہتے ہیں، کسی نے جے این نکسن کی بات کی، جے این نکسن کے سبھی یہی کہتے ہیں کہ جی ٹھیک ہے ہم یہ آزاد کشمیر کا آزاد چھوڑنے کے لیے تیار، چھوڑنے کی کون سی، یہ تو ویسے ہی ہمارے، لیکن ان کا موقف یہ ہے کہ جی یہ ہم کنسیشن دے رہے ہیں اور لائن آف کنٹرول جو ہے اس کے اوپر جو ہے یہ علاقہ ہمارے، تو یہ ان کی جو حکمت عملی ہے اس کو کاؤنٹر کرنا ہے۔ اور بہت اچھی بات کی، حمید گل صاحب چلے گئے اور یہاں بھی بات ہوئی، میرا خیال یوسف نسیم صاحب نے بات کی، بات یہ ہوتی ہے کہ یہ جو حکومتوں کے درمیان مسائل ہوتے ہیں، یہ آپ کہیں کہ جی ایڈورسری جو ہے، جو آپ کے خلاف جو لوگ چل رہے ہیں کہ وہ کیا ہمیں دینے کے لیے تیار ہوں گے اور وہ بات بنے گی، یہ بات بنتی نہیں۔ اور میں آپ کو تاریخ سے یہ مثال دیتا ہوں، اور جو تاریخ ہم نے خود دیکھی ہے، یہاں جب سوویت یونین میں آ گیا، امریکنز بھی اس میں شامل تھے، وہ بھی کہتے تھے کہ یہ سوویت یونین پیٹر دی گریٹ سے لے کے یہ جدھر پاؤں رکھتا ہے ہاتھی کا پاؤں ہے اور یہ آگے جا رہے مڑ کے کبھی نہیں۔ تو آپ نے دیکھا کہ سے یہ بیچارے افغانی، کیونکہ انہوں نے گریٹ کو نہیں پڑھا تھا، ان کا یقین تھا کہ جی یہ ہو سکتا ہے، اور انہوں نے کہا جی پیٹر جدھر بھی ہے جائے اپنے، ہم نے ادھر لڑائی کرنی ہے، پھر دیکھیں گے ہم اپنی جان قربان کریں گے، جاتا ہے نہیں چلا جاتا ہے، تو چلا گیا۔ آپ نے سامنے دیکھا ویتنام کے اندر دوسری سپر پاور، اس کے ساتھ بھی یہی ہوا اور چلے گئے۔ اور اس سے پیچھے اگر تاریخ میں جائیں تو اسی افغانستان کے اندر اس وقت کی سپر پاور برٹن جس کو کہتے تھے، اس کو بھی مار پڑی، وہ بھی واپس ہو گئے۔ ابھی کچھ اس طرح کی چیزیں اور جگہ پہ بھی عراق میں بھی دیکھ رہے ہیں۔ تو بنیادی بات جو میں کہنا چاہتا ہوں کہ یہ جو اس طرح کے یہ فیصلے ہوتے ہیں اور یہ کیا ہونا ہے، اس کا تعلق اس بات سے نہیں ہے۔ کچھ سٹیٹس ایسی ہوتی بات آپ کو ماننی ہوتی ہے، مجبوری ہوتی ہے، مجبوری ہوتی ہے، جیسے بڑی پاور کسی حد تک ان کو ڈیلی ڈیلی کر کے یہ کرتے ہیں، کچھ ایسی حکومتیں بات ماننے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ اور بھارت کو میں اس کیٹیگری میں سمجھتا ہوں کہ جی بھارت ہمیں اور ہم کیا لیں گے، ہم اس کی خواہش کے مطابق چلیں گے، پھر تو ہم ہاریں گے، اس لیے کہ وہ کہیں ہمیں کچھ نہیں دینے کے لیے تیار۔ تو میں بات کر رہا تھا کہ حکمت عملی کا حصہ یہ ہے کہ اگر ہم کہہ دیں کہ آزاد کشمیر کو بھی اور شمالی علاقہ جات کو بھی آج پاکستان کے اندر ضم کیا جائے، تو پھر ہندوستان کو ہم کیا کہیں گے؟ وہ بولے گا جی آپ نے اپنے حصے کا علاقہ ضم کر لیا، ہم بھی کر لیتے ہیں اور صلح ہو گئی۔ تو یہ میں گزارش ہوں اپنے شمالی علاقہ جات کے بھائیوں سے کہ ہمیں ان کے جذبات کی قدر ہے۔ اور یہاں آپ نے بات بھی کی، ہم آپ کو یا آپ کے جذبات کو یا آپ کی چیزوں کو ہم اہمیت نہیں دیں، ہمارے تعلقات بھی بہتر ہونے چاہیے، لیکن ہماری سوچ بھی اس کے اندر بھی ہم آگے آنی چاہیے، اس لیے کہ ایک بڑے مقصد کے لیے۔ ورنہ پھر ہم آزاد کشمیر اور شمالی علاقہ جات اگر آپ نے مسائل ادھر حل کر لیں گے تو پھر ہمارے پاس بیٹھے ہیں، یوسف آپ 20 بیٹھے ہیں، ادھر لاکھوں بیٹھے ہیں، اور تقریباً 1 لاکھ نوجوانوں نے اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کر، تو ہمارے اوپر کوئی اخلاقی اور اس طرح کی اور ہماری یہ مجبوریاں ہیں، یہ پابندیاں ہیں، ماڈل ایک گراؤنڈ ہوتا ہے اس کے اوپر۔ اور اگر ہم اسی طرح سے ایک دوسرے کو چھوڑتے رہے تو مجھے ڈر پڑتا ہے کہ کہیں آخر میں ایک نہ ہو جائے۔ تو یہ بہت ضروری ہے، اس بات کو سمجھنا بہت ضروری ہے۔ ہم جب ایک دوسرے کی سپورٹ میں ہوں گے، جدھر بھی لوکیشن ہماری اپنی ہے، ہم آزاد کشمیر میں رہ رہے ہیں، ہم سے کچھ آج شمالی علاقہ جات میں مقبوضہ کشمیر میں کوئی نہیں ہے، لیکن ہمارے یہ ہونا چاہیے کہ ہم نے ایک دوسرے کے ساتھ کھڑے رہنا، اور ان کی مشکلات ہماری مشکلات، ان کی چیزیں ہیں جو ان کی لڑائی ہے وہ ہماری لڑائی، اور اسی طرح اسی جذبے کے تحت کہیں زیادہ آپ کے اوپر توجہ نہ ہو، آپ بولیں گے جی یہ بات کر رہے ہیں، لیکن یہ میں سمجھتا ہوں کہ یہاں نوجوان بیٹھے ہیں، اس بات کو واضح کرنا بڑا ضروری ہے کہ آج کی جو ہماری 3 اکائیاں ہیں، جس میں مقبوضہ کشمیر، آزاد کشمیر،
شمالی علاقہ جات ہمارے اندر اکثریت میں یہ کوئی بات نہیں ہے کہ ہم نے پاکستان کے ساتھ شامل ہو، لیکن ہم یہ چاہتے ہیں کہ چونکہ آزاد کشمیر اور شمالی علاقہ جات جو ہیں وہ ہندوستان کے کنٹرول میں نہیں ہیں کہ تو کسی وقت پاکستان کے ساتھ شامل ہو، تو مسئلہ ہی کوئی نہیں۔ مسئلہ یہ ہے کہ ہم نے باقی بھائیوں کو بھی ساتھ لینا ہے، اور ان کو ساتھ لینے کے لیے ہمیں انتظار کرنا پڑے گا، انتظار کرنا چاہیے، نہ صرف انتظار کرنا چاہیے بلکہ قربانیاں دینی چاہیے، آگے بڑھنا چاہیے، مدد کرنی چاہیے۔ یہ وقت ہے جب کہ ہم ان کو سہارا دے سکتے ہیں اور ان کی مدد کر سکتے ہیں۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ بات تھوڑی لمبی ہو گئی ہے، لیکن میرا خیال ہے کہ ضرورت میں محسوس کر رہا تھا، اور انشاءاللہ امید ہے کہ جی ہم سارے ان معاملات میں آگے بڑھیں گے۔ دوسری بات میں آپ کو کرنا چاہتا ہوں، کانسٹیٹیوشنل، آپ لوگ زیادہ ایکسپرٹ، پاکستان کا کانسٹیٹیوشن 4 پروونسز سے باہر کسی ایریے کو اپنا حصہ آج ظاہر نہیں کرتا، جس میں آزاد کشمیر شمالی علاقہ جات شامل ہے۔ اور یہ بات میں نے کہی جب یہ اسلام آباد جوائنٹ اسٹیٹمنٹ ہوئی، میں نے کہا جی کس طرح سے کنٹرول، زیر کنٹرول علاقوں کا کیا تصور ہے، یہ کہاں سے آتا ہے کنٹرول؟ کنٹرول پاکستان کا ڈیفیکٹو ہے، فوج وہاں بیٹھی ہوئی ہے، لیکن یہ علاقہ جات پاکستان کا حصہ کیسے بنتے ہیں؟ یہ اس وجہ سے نہیں بنتے کہ ہم نے کوئی کسی گروپ نے ایک ایکسیشن کر دی، نہیں جی، یہاں سے نہیں ہو رہا ہے، یہ ہو رہا ہے اقوام متحدہ کی UNCIP کی ریزولوشن سے۔ اور آپ آزاد کشمیر میں ایک کانسٹیٹیوشن بنا ہوا ہے، آپ اس کا پریمبل پڑھیں، اس میں کہا ہے کہ UNCIP کی ریزولوشن کی وجہ سے یہاں پہ ہم نے یہ جو یہاں کانسٹیٹیوشن بنا رہے ہیں جب تک کشمیر کے مسئلے کا حل نہیں ہوتا، اور ایز اے ریزلٹ آف وہ جو کانسٹیٹیوشن ہے وہ اپنے آپ کو ایکسٹینڈ کر رہا ہے پاکستان کی طرف، جس کو آپ کشمیر کاؤنسل کہتے ہیں۔ اور سچی بات ہے، ہم بھی خوش نہیں ہیں، وہ جو آپ بات کر رہے ہیں کہ جی یہ ہماری کوئی ایسی وزارت ہے، یہ ہم بھی، میں پریزیڈنٹ ہو کے بتا رہا ہوں، ہم بھی خوش نہیں ہیں۔ وہاں بیوروکریسی سمجھتی ہے کہ یہ ہمارے ماتحت لو، ہم کسی کے ماتحت نہیں ہیں، اور ہم چاہتے ہیں کہ جی معاملات یہ جو معاملات ہیں یہ درست کرنے کے یہاں پہ پریزیڈنٹ ہے، لیجسلیچر ہے، سارا کچھ ہمارے ساتھ کرتے ہیں، تو ہمیں احساس ہے کہ آپ کے ساتھ۔ اس لیے جہاں تک اس کا تعلق ہے، میں سمجھتا ہوں کہ مسائل میں نے کہا ہے کہ جی ہم نے ایک دوسرے کے ساتھ کھڑے رہنا، آپ کے جو گورننس کے مسائل ہیں، آپ کے جو اس طرح کی آپ کی جو سیلف ریسپیکٹ جس کو آپ بولتے ہیں، عزت نفس کے جو مسائل ہیں آپ کے، اور جو دوسرے وہاں پہ پہنچ نہیں ہو رہی ہے، ہم ان کے لیے آپ کے ساتھ ہیں، اور ہم سمجھتے ہیں کہ اسی طرح سے UNCIP کی ریزولوشن کو اسی طرح سے پاکستان کی طرف ناردرن ایریا سے بھی ایکسٹینڈ ہونا چاہیے، اور ان کو بھی سیلف گورننس کے جو مسائل ہیں ان کو ملنا چاہیے۔ ابھی یہ ایشو کہ کیا آزاد شمالی علاقہ جات میں ایک سسٹم، ایک گورننس ہونا چاہیے، میں سمجھتا ہوں کہ ہم زبردستی شمالی علاقہ جات کے بھائیوں پہ کوئی مسئلہ نہیں کرتے۔ ہماری بھائی جی ہے، کچھ تو وہی پہاڑ درمیان میں آتے ہیں، راستے نہیں ہیں، جانا پڑتا ہے تو آپ یہاں اسلام آباد آئیں گے، فلائٹ لیں گے یا یہ سڑک پکڑیں گے، راستے ہوں گے تو پھر ہمارا رابطہ بحال ہوگا۔ تو ایک تو وہ مسئلہ ہے، لیکن اگر وہ نہیں ہو سکتے، مطلب یہ نہیں ہے کہ وہاں پہ سیلف گورننس نہیں، آپ کی سیلف گورننس ہونی چاہیے۔ میں بالکل اس بات کا، ہمیں اس بات کا کہ جی آپ کو وہاں چیف ایگزیکٹو ہونا چاہیے، بلکہ اسی طرح کا اسٹرکچر ہونا چاہیے۔ اور بعض دفعہ یہ ہوتا ہے کہ اسٹرکچر بڑے مہنگے ہوتے ہیں، جی پیسے بڑے لگتے ہیں گورنمنٹ کے اوپر، تو کوئی ہلکا اس کو کر لیں، تاکہ بجائے اس کے کہ گورننس پہ پیسے لگیں، پیسے لوگوں پہ خرچ ہونے چاہیے جو کہ غربت ہے اس علاقوں میں، تاکہ ان کی بہتری ہو۔ تو یہ کچھ باتیں جو میں اس حوالے سے کرنا چاہتا تھا، میرا خیال ہے بہت بنیادی حقوق کے حوالے سے رابی صاحب نے، یوسف نسیم صاحب نے، سب نے بڑی اچھی باتیں کی ہیں، اور ہم نہ علیحدہ، آپ بے شک جو محسوس کریں، ہم نہ آپ کو علیحدہ سمجھتے ہیں، نہ آپ کے علیحدہ کسی کام میں ہم آپ کے ساتھ ہوں گے، آپ کی مرضی ہے آپ ہمارے ساتھ ہوں، ہماری گزارش ہوگی کہ ہمارے ساتھ ہوں، اس لیے کہ ایک بڑے مقصد کے لیے ہم کام کرنا چاہتے ہیں۔ اور یہ بڑی اچھی انہوں نے بات کی، میں بھی باہر جاتا رہتا ہوں، اور وہاں پہ یہ بات، یہ ہمارے دوست جو ہیں وہ اپنے وہ کھڑے ہو کے بات کرتے ہیں، یہ آپ شمالی علاقہ جات کے اوپر کیا کر رہے ہیں۔ میرا خیال ہے شمالی علاقہ جات کی، جیسے میرے دوستوں نے کہا کہ گلگت بلتستان، مجھے احساس ہوا آج، پتہ نہیں آپ کیا چاہنا چاہتے ہیں، جو آپ کہیں گے وہی ہم کہیں گے، ہم تو آپ کی بات کریں گے۔ تو
ان علاقوں میں ہماری گورننس ہونی چاہیے، اور ہمیں تانا زنی کی جاتی ہے کہ جی آپ خود یہ نہیں کرتے ہیں اور آپ وہاں ہیومن رائٹس کی بات کرتے ہیں. میرا خیال ہے یہ جو ہمارا یہ اس کا ادارہ ہونا چاہیے، اور آپ جیسے کہیں گے آپ ہمارے پاس ہیں، میں بھی آپ کے پاس آؤں گا. مجھے افسوس ہے اس بار کی دفعہ نہیں جا سکتا، میں آؤں گا آپ کے پاس، اور انشاءاللہ جو آپ کوآپریشن ہمارے ساتھ کرنا چاہتے ہیں، ہم چاہتے ہیں کہ یہ جو ہمارے لوکل ایریجنس ہیں یہ جاننا چاہیے کہ ہمیں دانا ملے وہاں، بجائے کے کہ کشمیر کی بات کریں ہمیں کوئی ڈیفینسو پہ ڈال دے کہ تمہاری علاقہ، اور انشاءاللہ اکٹھے آپ میں یہ سارے پھر انشاءاللہ علاقے پاکستان کریں گے، اس میں ہمیں کوئی بات نہیں، مایوس نہیں ہونا چاہیے یہ کہ جی ہندوستان ہمیں وہ دے گا تو پھر ہم کریں گے، ایسی بات نہیں. اور انشاءاللہ یہ ریزالو ہونا چاہیے، سوچ مثبت ہونی چاہیے، اور ہندوستان کے رحم و کرم پہ جس دن ہم ہوں گے تو اللہ نہ کرے وہ دن بہت خراب. اس میں ایک بات میں اور کرنا چاہوں گا جس کا، اور میں کتاب میں سچی بات کہتا ہوں کہ یہاں کتاب کے حوالے سے جغرافیائی سیاسی میں بہت سارے دوستوں نے بات بھی کی، بڑی خوبصورت کتاب لکھی ہے. اس طرح سے مولانا مودودی صاحب کی کتاب پڑھنے کا میں نہیں پڑھ سکا، میں ابھی پڑھوں گا کیونکہ مجھے انہوں نے کہا یہ کہ اسی طرح کی زبان، تو میں نے آپ کی کتاب تو پڑھی، مجھے آئیڈیا ہو گیا کہ ان کی زبان کس طرح سے تھی. لیکن یہ ہے کہ آپ نے بہت اچھی کاوش کی ہے، تمام جتنے ڈاکومنٹس ہیں انہوں نے اکٹھے کر کے ایک جگہ کر لیے. اور میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ یہ بدقسمتی سے مجھے بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ آپ بھارت کے حوالے سے کہتے رہتے ہیں کہ جی یہ اس طرح سے ہے، اور ہم تو بڑے سوچ رہے ہیں کہ معاملات طے ہو جائیں گے. لیکن مجھے آج محسوس ہو رہا ہے کہ جو بات میں کہتا تھا وہ درست نکل رہی ہے، اور میں آج یہ چاہ کھڑا ہو کے کہ میری بات درست لیکن درست نکل رہی ہے، اس لیے کہ بھارت اسی طرح کا ہے. تاریخ ہوا ہے کہ یہ اسی طرح کی جو حکومت چینج ہو گئی، انہوں نے کہا جی ہم مڑ کے شملہ میں جانا چاہتے ہیں. تو یہ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں، یہاں شملہ ایگریمنٹ انہوں نے لگایا ہے، اور میں شکر گزار ہوں کہ اس کا میں ریفرنس دوں گا. 279 اس میں جی یہ کتاب نہیں ہے، اس میں آرٹیکل 2 دونوں ملک کا تہیہ کیے ہوئے ہیں کہ ان کے اختلافات پرامن طریقے پر 2 طرفہ مذاکرات یا ایسے پرامن طریقوں سے طے ہوں گے کہ جن پہ دونوں متفق ہو گئے ہوں. دونوں ممالک کے درمیان مسائل میں ایک کے حل ہونے تک کوئی فریق صورتحال کو یک طرفہ طور پہ تبدیل نہیں کرے گا. فوج دے کے یک طرفہ طور پہ تبدیل کر، اس کے بعد اور بہت ساری جگہیں ہیں جہاں انہوں نے یک طرفہ طور پہ تبدیل کر، بات چیت کی کبھی نہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ نٹور سنگھ صاحب شملہ ایگریمنٹ جہاں تک میرا تعلق ہے یہ ایگریمنٹ ڈیڈ ہو گیا، اس لیے کہ اس پہ سوائے لائن آف کنٹرول کے کسی دوسری بات پہ عمل نہیں کیا. تو شملہ ایگریمنٹ پہ مڑ کے جانا چاہتے ہیں صرف اس لیے کہ انٹرنل پالیٹکس یہ بتاتی ہے کہ یہ چونکہ ایگریمنٹ واجپئی اس لیے وہ مڑ کے اس پہ جاتا ہے. حالانکہ اگر ہم اسلام آباد کے ایگریمنٹ سے اگر انڈیا پھر جاتا ہے ہمیں نقصان، وہ آپ کو بھی پتا ہے مجھے بھی پتا ہے. لیکن یہ نہیں ہوتا ہے کہ الیکشن بھی ہوگی، اور چونکہ اس کی ان کی وہ اندراجمنٹ کیا تھا اس لیے بتاتے ہیں شملہ کرنا تھا تو پھر اس کو بند کیوں. سمجھتا ہوں کہ یہ ایک چال ہے، بیکار قسم کی چال ہے جس کو پتہ نہیں کیا کہا جائے. یہ نئی حکومت ہے، ہمارا خیال تھا کہ یہ ٹھیک کام کریں گے، لیکن یہ مڑ کے شملہ کی بات کر کے یہ پورا جو پروسیس ہے اس کو ڈسٹرب کر رہے ہیں. دوسری بات میں آپ سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ہم نے اقوام متحدہ کی قراردادیں بنیاد وہی ہے،